یوں تو میں اپنے گاؤں سے کراچی کام کاج کے لیے گیا تھا۔ وہیں رہتا تھا، کام کاج کرتا، جو بھی مزدوری ملتی کر لیتا۔ لیکن میں عیاش بہت تھا، لڑکیوں کے دلوں کے ساتھ کھیلتا، محبت کے نام پہ استعمال کرتا، پھر چھوڑ جاتا۔ نشے کا تو میں شروع سے عادی تھا۔ میں وہاں بازاری عورتوں کے پاس جایا کرتا تھا، ان کے ساتھ بیٹھ کر شراب پیتا، نشہ کرتا، جو بھی کماتا انہی پہ لٹا دیتا۔ نہ اللہ کا ڈر تھا، نہ کسی کی پرواہ تھی، جتنا کماتا اسی گندگی میں اڑا دیتا۔ بس کبھی کبھی کچھ پیسے ماں کو بھیج دیتا۔ میری زندگی کی یہی کہانی تھی۔ 1 سال بعد گھر آیا تو ماں کہنے لگی، پتر، تمہارے ماموں کی بیٹی اقصیٰ کا رشتہ تمہارے ساتھ کر دیا ہے۔ میں حیران تھا، امی اقصیٰ اتنی پڑھی لکھی ہے، اتنی خوبصورت ہے، بھلا وہ کیوں مجھ جیسے لڑکے کو اپنی بیٹی دیں گے؟ ماں کہنے لگی، پتر، ماموں تیرا دنیا سے چلا گیا ہے، 5 بیٹیاں ہیں، چلو اپنی بیٹی اپنے ہی گھر آ جائے گی۔ انہیں میری بری عادتوں کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ خیر، میں نے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ وہ بہت خوبصورت تھی، یقین کریں میں بھیڑیا نما انسان تھا۔ شادی کا دن بھی آ گیا، اقصیٰ میری دلہن بن کر آ گئی۔ وہ سمجھدار بہت تھی، اس کا اخلاق دل میں خوشبو بن کر اتر جاتا تھا، میری ہر بات محبت سے مان لیتی تھی۔ ہاں، مجھے فرق نہیں پڑا تھا اقصیٰ کے آنے کا۔ 2 مہینے بعد کراچی چلا گیا۔ وہاں جا کر میں پھر گناہوں میں ڈوب گیا، طرح طرح کی لڑکیوں کے ساتھ تعلقات بنا لیے۔ اقصیٰ کو نہ تو کبھی فون کرتا اور نہ ہی خرچہ بھیجتا، کیونکہ مجھے عادت پڑ گئی تھی رات کو بازاری عورتوں کے ساتھ بیٹھ کر شراب پینا اور نشہ کرنے کی۔ شادی کے بعد اقصیٰ کو میرے بارے میں سب معلوم ہو گیا تھا۔ میں اقصیٰ کے ساتھ بھی بازاری عورتوں کی طرح رات گزارنا چاہتا تھا۔ میں نے کئی بار اقصیٰ کو بھی شراب پینے کا کہا، مگر وہ انکار کر دیتی، مجھے بھی سمجھاتی یہ سب غلط ہے، مگر میں کب سدھرنے والا تھا۔ بس اسی وجہ سے مجھے اب اقصیٰ میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ خود کال کرتی، میں بس سلام کرنے کے بعد کہہ دیتا، کام پہ ہوں، بعد میں بات کروں گا۔ اقصیٰ میرا انتظار کرتی، لیکن میں لاپرواہ انسان اپنی رنگین دنیا میں مست رہا۔ ایک وقت ایسا آیا، مجھے اقصیٰ ایک بوجھ لگنے لگی۔ 4 سال شادی کو ہو گئے تھے، ہماری 3 بیٹیاں تھیں، اقصیٰ کی امی بھی فوت ہو گئی تھیں۔ میں اپنی دنیا میں مگن رہا، بیٹیاں اور اقصیٰ میری راہ دیکھتی، لیکن میں عیاش انسان نہ سمجھ سکا تھا۔ جب گھر میں غریبی نے آ گھیرا، بھوک کے ڈیڑے پڑنے لگے، تو اقصیٰ مجھے دن رات فون کرتی، میں اگنور کر دیتا۔ میری بیوی تھی، لیکن میں بے حس مرد گناہوں میں ڈوب گیا تھا۔ میں 7 ماہ بعد گھر گیا، سوچ کر گیا تھا بس اقصیٰ کو طلاق دے کر جان چھڑوا لوں گا۔ گھر گیا، بیٹیاں میرے پاس آئیں کہ پاپا کچھ لے کر آئے ہوں گے ہمارے لیے، لیکن میں خالی ہاتھ گیا تھا۔ ماں بھی سامنے تھی۔ اقصیٰ رات کو میرے پاس آئی، کہنے لگی، عاقب، آپ کیوں نہیں سمجھتے؟ خدا کے لیے چھوڑ دیں یہ سب غلط کام۔ مجھے چاہے کچھ نہ دیں، میں جیسے بھی گزارا کر لوں گی، لیکن ان بیٹیوں پہ رحم کھاؤ، یہ تمہارا اپنا خون ہے، دیکھو ان کی طرف، کتنی بے بس ہے بیچاری۔ لیکن میں اندھا ہو چکا تھا، میں تو بس جان چھڑوانا چاہتا تھا۔ میں نے غصے سے گالی دی اور کہا، اقصیٰ، میں اب تم کو نہیں رکھ سکتا، میں تمہیں طلاق دینے آیا ہوں۔ اقصیٰ یہ سن کر میرے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی، عاقب، ایسا نہ کریں، میں آپ سے 1 روپیہ بھی نہ لوں گی، بس طلاق نہ دیں۔ میں طلاق دے کر اسی وقت چلا گیا۔ نہ جانے کیا حال ہوا، کیا گزری اس پہ۔ میں بے حس بدبخت چلا گیا۔ بیٹیاں سو رہی تھیں، کراچی واپس چلا گیا۔ وہاں 1-2 لڑکیوں کے ساتھ دوستی کی ہوئی تھی۔ شام گزرتی، دن گزرتا، میں نے وہاں ایک بازاری عورت سے اس شرط پہ نکاح کر لیا کہ اولاد پیدا نہیں کریں گے۔
यूं कह ले बस वक्त गुजारी और साथ रहने के लिए हमने शादी की थी। मैं अपनी बेटियों को भूल गया, न कभी बेटियों का हाल पूछा, न अक्सा की खबर ली। माँ को भी भूल गया। हर रिश्ते से मैं गुनाहों में डूबा हुआ था। अक्सा पढ़ी लिखी थी, दामन में 3 बेटियां, सामने अंधेरा था। आकिब की माँ भी साथ थी। सब कुछ अचानक ही तो हुआ था। बेटियां पूछ रही थीं, अम्मी आप क्यों रो रही हैं? अक्सा ने बेटियों को सीने से लगाया। कुछ नहीं मेरी बच्ची। छोटी बेटी ने पूछा, पापा कहाँ गए हैं? अक्सा क्या बताती, बस रोकर चुप हो जाती। न मेके में कोई साथ देने वाला था और ना ही ससुराल में। 3 बेटियां, ये सफ़र कहाँ आसान था। दिन गुजरने लगे। जिंदा रहने के लिए खाना पीना और ज़रूरत की चीज़ें चाहिए थी। आकिब की माँ ने कहा, अक्सा बेटी, ये घर मेरे नाम है, मैं तुम्हारे नाम करना चाहती हूँ। मेरा बेटा मेरे लिए अब मर चुका है। कुछ हमदर्द लोगों ने कुछ दिन तो ज़कात और खैरात दी, लेकिन भला सहारा कोई ज़िंदगी भर यूं तो नहीं बनता सिवाय अल्लाह ताला के। हर कोई बस मतलब की खातिर हमारा साथ देता। यहाँ मतलब ख़त्म हुआ, वहीं सारे रिश्ते ख़त्म हुए। बेटियां स्कूल जाती थीं। अक्सा पढ़ी लिखी थी। एक प्राइवेट स्कूल में टीचिंग के लिए अप्लाई किया। 10,000 की नौकरी मिल गई, लेकिन 10,000 काफ़ी तो ना था घर चलाने के लिए। फिर सफ़र दरिंदगी का शुरू हुआ। मर्द ज़ात हवस की निगाह से देखने लगे। कोई दोस्ती करना चाहता था तो कोई पैसे देकर कुछ लम्हा गुजारना चाहता था। अक्सा को दूसरी शादी का भी कहा गया, मगर यहाँ कौन पालता है किसी की बेटियाँ। सबको एक बीवी तो चाहिए थी, मगर बच्चों की कोई हामी भरने को तैयार ना था। अक्सा को अल्लाह पे यकीन था, अल्लाह पाक उसको अकेला नहीं छोड़ेंगे। अक्सा सब्र करती और सब मामलात अल्लाह पे छोड़ देती। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश ही तो है, जिससे अक्सा भी गुजर रही थी। वो भूखी रही, अफलास में भी दिन गुजारे, लेकिन सर से दुपट्टा ना उतारा। ना बाजार की रौनक बनी, न किसी लड़के के साथ दोस्ती करके वक्त गुजारा। हर दुख सुख अल्लाह के साथ शेयर किया। फिर गवर्नमेंट स्कूल में टीचर की जॉब मिल गई। अल्लाह ने करम किया, हालात बदलने लगे। एक वक्त ऐसा भी आया था, सास की मौत हो गई, काफ़ी पैसा खर्च हुआ। सास के जाने के बाद घर में भूख ने डेरा डाल लिया। बेटियां वक्त के साथ बड़ी होती गईं। अक्सा कपड़े सिलाई, बच्चों को ट्यूशन और स्कूल में टीचिंग सब कुछ करने लगी। अल्लाह ने अपनी रहमत का साया सर पे कायम रखा। बड़ी बेटी हानिया पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी, वो मेडिकल में चली गई। छोटी दोनों अकाउंटेंट करने लगी। मुआशरे की आंख में आंख मिलाकर एक बाहया मुसलमान औरत बनकर हालात का मुकाबला करती रही। अक्सा ने किसी के सामने हाथ फैलाया, न भीख मांगी। जब आकिब जैसे जाहिल हमसफ़र हाथ छोड़ जाएं, तो रोना नहीं चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि ऐसे बदबख्त मर्द से अल्लाह ने बचा लिया। आज जो औरत ये कहकर फहाशी फैलाती है कि पेट की खातिर कर रही हूँ, क्या अल्लाह पे यकीन नहीं रहा? क्या अल्लाह नहीं देख रहा था आपको? क्या आपने नहीं पढ़ा था? अल्लाह ने रिज़्क़ का वादा कर रखा है। भूख इफलास कुछ दिनों की बात है, हालात बदल ही जाते हैं। रोज़े महशर क्या जवाब होगा आपके पास? खैर, अक्सा ने अपनी तीनों बेटियों को पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके। 20 साल गुजर गए। बड़ी बेटी डॉक्टर बन गई। छोटी दोनों बेटियां नादरा में जॉब करने लगी। बाहया बापर्दा माँ की हया वाली बेटियां थीं। फिर किस्मत ने खेल खेला। मैं आके 50 साल का बूढ़ा हो गया था। अब ख्याल आता था कि मैं क्या क्या गुनाह करता रहा। शराब पीने की वजह से मेरे फेफड़े गुर्दे ख़त्म हो चुके थे। मुझे हार्ट अटैक भी हुआ। डॉक्टर ने बताया बाईपास होगा। मैं रात में तन्हा बैठा सोच रहा था, मैंने कितने गुनाह किए हैं। जिससे दूसरी शादी की थी वो बाजारी औरत, जब मुझे अटैक हुआ तब वो मुझे छोड़कर चली गई। मैं उठा, खुले आसमान तले दिल पे हाथ रखा।
میرے سامنے وہ میری معصوم سی پاپا پاپا کہتی بیٹیوں کی صورتیں آ رہی تھیں۔ ان کا آہستہ سے مجھے پاپا کہنا، اقصیٰ کے ساتھ نکاح کا وقت یاد آیا، اقصیٰ کی محبت بھری باتیں مجھے سمجھانا، پھر میرا طلاق دینا، بیٹیوں کو لاوارث چھوڑ آنا۔ میں تڑپنے لگا، میں رونے لگا۔ میں نے کتنے گناہ کیے، گناہوں میں ڈوبا رہا، جوانی کے نشے میں بڑھاپے کو بھول گیا۔ میں بھول گیا تھا اللہ تعالیٰ کی لاٹھی کو، میں قبر بھول گیا تھا، میں نے مرنا بھی ہے یہ بھول گیا تھا۔ میں تو عیاشی میں گم رہا۔ مجھے کب خبر تھی ایک وقت آئے گا، جوانی ڈھل چکی ہوگی اور اللہ کہے گا اے بیماری اسے جکڑ لے، میرا کوئی سہارا بھی نہیں ہے۔ دل میں خیال آیا چلتا ہوں واپس، بیٹیوں کے پاس رہوں گا جا کر، مزدوری تو اب کر نہیں سکتا۔ کچھ پیسے بھیک مانگ کر اکٹھے کیے، ٹرین پکڑی، اپنے گاؤں آیا۔ 20 سال گزر چکے تھے، گاؤں بدل چکا تھا، میرے ہم عمر سب بوڑھے ہو چکے تھے، کچھ دنیا سے کوچ کر گئے تھے۔ میں اپنے گھر کے سامنے گیا، وہاں بڑی کوٹھی بن چکی تھی، گھر دلہن کی طرح سجا ہوا تھا۔ معلوم ہوا آج میری بڑی بیٹی کی شادی ہے، بارات آنے والی تھی۔ میں بھکاریوں کے ساتھ وہیں بیٹھ گیا۔ میں نے دیکھا اقصیٰ گلابی سا سوٹ پہنے کھڑی تھی، ساتھ میری تینوں بیٹیاں۔ مجھے بھلا کون پہچانتا، بوڑھا ہو چکا تھا، داڑھی بڑی ہوئی تھی۔ دل چاہا جا کر بیٹیوں کو سینے سے لگا لوں، لیکن سامنے کیسے جاؤں؟ میں نے باپ ہونے کا آخر کون سا فرض نبھایا؟ بارات آ گئی، نکاح ہوا، میں نے باہر بیٹھے فقیروں میں بیٹھ کر کھانا کھایا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ بیٹی رخصت ہو رہی تھی، دل تڑپ رہا تھا۔ میں اس بھیڑ میں بہت قریب چلا گیا، ہانیہ میری بیٹی میرے سامنے تھی، میرا دل چاہا سینے سے لگا لوں، میں چیخ چیخ کر رونا چاہتا تھا۔ اس بھیڑ میں اقصیٰ کی نظر مجھ پہ پڑ گئی، بوڑھی ہو چکی تھی۔ اقصیٰ پہلی نظر میں مجھے پہچان گئی تھی، میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ اقصیٰ مجھے آواز دینے لگی، میں نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے کا اشارہ کیا اور بوجھل قدموں سے واپسی کی جانب لوٹنے لگا۔ میں نے اپنی زندگی کو خود جہنم بنایا تھا۔ میں مرد ہوں تو بہت طاقتور، لیکن واحد لا شریک کو بھول گیا تھا۔ میں بہت روتا ہوں، موت کا انتظار کر رہا ہوں۔ میں آج کراچی شہر میں سڑکوں پہ بھیک مانگتا ہوں۔ بیمار ہو جاؤں تو میں ہسپتال میں لاوارثوں کی طرح پڑا رہتا ہوں۔ میں اقصیٰ کو چھوڑ کر برباد ہو گیا، نہ اچھا انسان بن سکا، نہ اچھا بیٹا بن سکا، نہ اچھا شوہر اور نہ ہی اچھا باپ۔ دل چاہتا ہے بیٹیوں کے پاس جاؤں، وہ مجھے بابا کہہ کر پکارے، میں ان کو سینے سے لگا لوں، لیکن میں بہت بے بس ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ سے ہر روز معافی مانگتا ہوں، نہ جانے بخشا بھی جاؤں گا یا نہیں۔ ڈاکٹر کہتے ہیں میں نے بائی پاس نہ کروایا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، ویسے بھی میرے گردے پھیپھڑے سب ختم ہو چکے ہیں۔ اب میں بہت روتا ہوں، رو رو کر میری آنکھیں تک سوج گئی ہیں۔ سب کے لیے ایک بات کہوں گا، کسی کو دکھ دینے سے پہلے سوچ لینا، اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔